السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ منزل منتہا اور مقاصد کی جو منتہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے کہ جسے اللہ نے منتخب نہیں کیا ہے تو اس کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جو خدا کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی کیا ہے کہ غیر خدا کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، غیر خدا کی مثال سراب جیسی ہے جس سے کبھی تشنہ سیراب نہیں ہوا کرتا ہے، تشنہ رہا کرتا ہے۔ اور غیر خدا کے ساتھ جو انسان بتوں کے ساتھ، صنم کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ جو اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے وہ بھی بے نتیجہ ہے، مقصد تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یعنی کیا ہے کہ خدا کے علاوہ، یعنی جو مشرکین جنہیں پکارتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں، کسی چیز کو خلق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ جو خلق کرنے والی ذات ہے اسے خدا کہتے ہیں، جو خلق ہونے والا ہوتا ہے اسے خدا نہیں کہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، وہ جعلی قسم کا سرپرست ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من دون اللہ، یہ من دون اللہ جتنے بھی آئے ہیں نا، ان سب سے مراد وہ ہے کہ جو خدا کے علاوہ ہیں، خدا کے دون ہیں، وہ ہے من دون اللہ ہے، اذن پروردگار کے بغیر ہیں، اللہ کے منتخب کی ہوئے نہیں ہیں، نہ اللہ کے منتخبین بندے ہیں، نہ اللہ کے منتجبین بندے ہیں، نہ اللہ کے مجتبی بندے ہیں، نہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، نہ اللہ کے مرتضیٰ بندے ہیں۔ یہ وہ یہ اس سے مراد نہیں، یہ مشرکین کی بات ہو رہی۔ یعنی کیا ہے کہ بتانے کے لیے کہ ہر طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی سارے جتنے آپ اللہ سے اگر کوئی جدائی حاصل کرتا ہے تو سوائے اپنے نقص اور سوائے کمزوری کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا میں اس طرح بڑھ کے لگاتے ہیں اپنے آپ کو سپر طاقت اور سپر پاور، اور یہ سارے کے سارے بتائے یہ مکڑی کے جالے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پیپر ٹائگر ہیں، پیپر ٹائگر۔ تم الہی طاقت کے ساتھ آگے بڑھو تو 313 ہو جائیں تو پوری دنیا پہ ان کا عدل اور عدالت کا نفاذ کر دیں گے۔ تم اللہ پہ توکل رکھو، اور بالخصوص جو سورہ فیل کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ سورہ فیل پڑھتے جاؤ، اور اللہ نے بڑے جو پیپر ٹائگر تھے اس دور کے جو ہاتھی ہیں، اس کا مطلب سب سے بڑی جو سپر طاقت تھی اس کے ذریعے اس نے حملہ کیا، اور اللہ نے ابابیل کے ذریعے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، یہ سنت الہیہ ہے۔ جب بھی کسی اپنے کے علاوہ جو من دون اللہ ہیں ان کو ذلیل کرتا ہے اللہ، تو ہمیشہ بڑی طاقت کو چھوٹی اور کمزور طاقت سے ہمیشہ اسے ذلیل کیا کرتا ہے، تاکہ وہ مریں بھی اور ذلیل اور رسوا بھی ہوں۔ تو یہی نہیں کیا ہے بتانے کے لیے کہ جن کی پوری ہمیشہ ان کو جتنی یہ طاقتی طاقتیں ہوا کرتی ہیں، ان کا ایک ہی کاروبار ہوا کرتا ہے کہ قوموں کو آپس میں لڑاؤ، قوموں میں فتنہ ڈالو، قوموں کو مختلف قسم کے کرائسس میں انہیں مبتلا کر دو، تاکہ وہ اسی میں پڑے رہیں اور اسی دلدل میں اپنے آپ کو یعنی گرفتار رہیں، اسی میں مبتلا رہیں، اسی میں۔ یہ ان کی نشأت ثانیہ ہے، فتنہ کرانا، فساد کرانا، ڈیوائیڈ کرنا، ڈویژن پیدا کرنا، انتشار کرنا، افتراق کرنا، جو کہ پورے کا پورا ان کا کاروبار اسی کے ذریعے جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو بہر کیف انسان کو ان کے شور شرابوں میں نہیں جانا چاہیے، اور الہی جو طاقت ہے اس پہ اسے بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تھی ایک فلسفی نگاہ میں کہ کہتے ہیں ماں سے واللہ سارے ناقص ہیں، اور ہر ناقص کو
کامل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر کمال اسی کے در سے آیا کرتے ہیں، وہی منتہی حاجات ہے۔ ایک ہے کلامی نقطہ نگاہ، جو تھیالوجینز ہیں، تھیالوجینز ان کی الہیات، جن کا جو ہے نا وہ تھیالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ سے واقف ہیں، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علم کلام کی روح سے، الہیات کی روح سے، تھیالوجی کے اس اکارڈنگ ٹو تھیالوجی، اس پرسپیکٹو کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی، کہ یہ جو ہر چیز پہ جس کا صحیح جو اثر ہے، یعنی کیونکہ مؤثر جتنا بھی ہے، چونکہ اس کا تعلق علت و معلول کے ساتھ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹس کے سلسلے میں، اور اس کا تعلق توحید افعالی سے ہے۔ یعنی جب بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کام ہے، تو آپ نے مخلوق کو جب دیکھا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ کوئی خالق ہے نا۔ آپ نے کسی مصنوع کو دیکھا تو صانع کو پہچانا، آپ نے دیکھا کہ آگ میں گرمی ہوتی ہے، برف میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، پھر پانی ہوتا ہے تشنگی کو مٹاتا ہے، پانی ہے آگ کو بجھاتا ہے، آگ ہے گرمی پیدا کرتی۔ انسان عقلی لحاظ سے اس کی کنیکٹیویٹی جب تیار کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اور آخر میں جا کر پہنچتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا وجود مقدس ہے کہ ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں، لہذا جب ساری چیزیں کائنات کی اسی طرف ہیں تو میری حاجات کے بھی جو ہے نا وہ منتہا منزل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ یہ ہے یہاں پہ، اور وہی ہے کہ جو بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کے التجاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ کلامی نقطہ نگاہ۔ ایک نقطہ نگاہ جو ہے نا وہ عرفانی ہے۔ عرفانی جو نقطہ نگاہ ہے کہ منتہا منزل اور مقاصد کی جو منتہا ہے، وہ کیا ہے کہ جو سالکین الی اللہ ہوا کرتے ہیں، اعلیٰ مقاصد اسی کو سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے کہ دم بدم ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، وہ منتہا مسئلہ، لہٰذا سارے اس کی محتاج ہیں، سارے اسی سے دعا کریں۔ یہ ہے عارفین کی، اور ان کے نزدیک سب سے بڑی منزل جس کو کہا جاتا ہے عرفاء کے نزدیک، وہ کیا ہے کہ فنا فی اللہ، انہائلیشن کی منزل جو ہے نا، وہ سب سے بڑی منزل ہے کہ انسان فنا ہو جائے، فنا فی اللہ بقا باللہ، کہ جو اللہ کی ذات میں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی حلول ہو گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ نہیں، مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ دیکھے، جدھر دیکھتے اسی کو دیکھتا ہے۔ انکس کے ترا شناخت جن راچے کنات، فرزند و عیال و خانمان راچے کنات، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہان راچے کنات۔ یہ منزل ہے، دیوانے تو ہر دو جہان راچے کنات۔ دنیا پھر رہی ہے، مارے پھر رہی، اقتدار کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، مال کے پیچھے، ثروت کے پیچھے۔ دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانے تو ہر دو جہان راچے کنات۔ تیرا عاشق جو ہے نا، اسے اس دنیا سے کچھ نہیں، اس دنیا سے تیرا رضوان چاہیے۔ فنا فی اللہ یعنی رضوان پروردگار کی اس آخری منزل۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ منتہا کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کا؟ کہتے ہیں سورہ نجم پڑھیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 42 پڑھیں، اس میں ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَہَا، بالآخر سب کو تمہارے جو پروردگار ہیں اس کی طرف تم نے پہنچنا ہے، بالآخر یہی ہے۔ تو کیا ہے منزل منتہا؟ پھر کیا ہے بالآخر جس کی طرف انسان پہنچنا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات۔ اور اسی طرح اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کے تحت بھی دیکھیں تو وَالَّذِي يَتَأَلَّهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَوَائِجِ وَالشَّدَائِدِ، ہر مخلوق جب ہے ہر شدت میں، ہر خوف میں، ہر خطر میں، ہر امید کے لیے، ہر حاجت کے لیے ذات پروردگار کی طرف رجوع کرتے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ ہر چیز جہاں پہ انسان کی امیدیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، آخری امید اللہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اور جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ
ایک شخص آیا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، توجہ ہے نا آپ کی، آ کر عرض کرتا ہے فرزند رسول بتائیے وحدانیت پروردگار. فرمایا کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں سویڈن سے بولوں. میرا نام زیبا ہے. میرے طرف سے آپ کو اور سب سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ نے عید مبارک کی ہے، عید غدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے، سارے موالیوں کو نصیب فرمائے بحق محمد و آل محمد. تو امام نے فرمایا اچھا خدا کے وجود کے اوپر تم چاہتے ہو؟ جی. امام نے فرمایا تم کبھی کشتی میں بیٹھے ہو؟ ہاں بیٹھ. کشتی کبھی ڈوبنے لگی ہے اور تم اس حالت اضطراب میں ہو؟ کہا ہے ابن رسول اللہ بالکل. فرمایا جب کشتی ڈوبنے والی تھی تو اس وقت تیری نگاہ کیا تھی کہ کوئی ایسی طاقت ہے نا کہ جو تجھے بچا لے گی؟ کہا بالکل فرزند رسول. فطرت سے آگاہ ہوا کرتے ہیں معصومین. معصومین علیہ السلام فطرت کو بیدار کرتے ہیں انسان کی. فرمایا وہی طاقت کہ جو تمہیں نجات دینے والی ہے منتہا منزل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کیا ہے؟ ہر مخلوق اس کے سامنے سر تسلیم خم. ہر مخلوق. دیکھیے کہ یہاں پہ میں چند ایک دلیلیں آپ کی قرآنی لحاظ کے ساتھ. لہو ما فی السماوات والارض الا الی اللہ تسیر الامور. جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب خدا کی ملکیت ہے، کسی غیر کی نہیں ہے. اور کیا ہے؟ الا الی اللہ تسیر الامور، کہ ہر ایک بارگاہ پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے. پھر سورہ ہود میں فرمایا الیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف ہر ایک نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی کیا ہے؟ تمہارے مقصد کی جو منتہا ہے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب کا رجوع اپنے پروردگار کی طرف ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 164 ہے. پھر سورہ نور میں فرمایا آیت نمبر 42 ہے الی اللہ المصیر. سب کا راستہ اسی کی طرف. سب کا راستہ اس کی طرف ہے. حاجتیں اس کی طرف ہیں. مدعا وہی ہے، ملجا وہی ہے، مقصد وہی ہے، منتہا وہی ہے. یہ سب آپ آیتوں میں دیکھ رہے ہیں. اور سورہ حدید میں فرمایا آیت نمبر 5 میں لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. زمین اور آسمان میں اسی کی حکومت ہے، اسی کی گورنمنٹ ہے، اور ساری کی ساری چیزیں خدا کی طرف پلٹ رہی ہے. یعنی تمہاری کیا ہے؟ منزل منتہا اللہ کی ذات ہے. پھر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے. فرمایا لہو اسلم من فی السماوات والارض. یعنی کیا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کے فرمان کے تابع ہے. یعنی ان ساری آیات سے جو ہے نا وہ کیا بند کہ نظام ہستی جتنا ہے، کائنات کا سارا نظام ہے، یہ پروردگار کے حکم کے تابع ہے، پروردگار کے فرمان کے تحت چل رہا ہے، اور رب العالمین کی قدرت کاملہ کے سائے میں یہ پروان چڑھ رہا ہے. اور ہر چیز پہ اسی کی حکومت ہے، اسی کی خدائی ہے. اور یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی گئی کہ دیکھیں اس زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کر عرش علا تک بھی اگر آپ چلے جائیں سب پر حکومت اور سب کی حاکمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. سب پر قبضہ اللہ کا. ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قدرہ ہے، ہر چیز پر اس کی خدائی ہے. ہر چیز اسی کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، ہر چیز اسی کی طرف رجوع کر رہی ہے. کیا مطلب ہے پھر؟
یعنی پھر جتنے مقاصد ہیں کس سے مانگنے چاہیے؟ اللہ سے۔ دیکھا اپنے مولا کی دعا کو، اللہم یا منتہا مطلب الحاجات، یعنی حاجات کی جو منتہا ہے، بالآخر حاجات کی منتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا اس کے پاس جاؤ، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، جس طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، تحمل نہ کرو، غفلت نہ کرو، دل سرد نہ ہو جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، بالآخر ایک دن دروازہ کھل جائے گا، تیری حاجتیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری امنگیں پوری ہو جائیں گی۔ کبھی یہ نہ کرنا اتنی دفعہ او جی اتنی دفعہ دعائیں کی تھا ناٹک کیا ہوئے جی، یہ شیطان کی طرف سے۔ دعا انسان کی کبھی رد نہیں ہوتی، دعا انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، دعا انسان کی تقدیر کو بدلتی ہے، اور جو مقدر والے ہوتے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو دعا کی توفیق بھی نہیں ہوا کرتی۔ کیا ہے؟ اس وجہ سے، اور یہی چیز ہے کہ قرآن نے متوجہ کیا ہے غرور اور تکبر سے نجات کے لیے، اور غرور اور تکبر سے بچنے کا ایک راز کیا ہے؟ ایک کونے میں مصلی بچھا لو اور اللہ کا ورد کرو، یا رب یا رب یا رب کرو، او مائی لارڈ، the Lord of the universe, the Lord of the cosmos۔ اللہ کو پکارے انسان کا غرور، انسان کا تکبر، انسان کے جو پراؤڈ اور ایروگنس ہے، اس سے جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے دعا سے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، میری ساری امیدوں کا مرکز تو ہے، میری ساری امنگوں کا مرکز تو ہے، میرے سارے مقاصد کا مرکز تو ہے، اگر تو چاہے تو اسے قبول کر، تو چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 186 کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 8 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی طرف نسبت دی ہے، ایک آیت میں 8 نسبتیں اپنے ساتھ جوڑی ہیں اللہ نے۔ فرمایا کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے حوالے سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں کیا کہیں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتائیں میں بہت نزدیک ہوں، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، میں تمہارے پاس رہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہے نا، اگر تم اسی وجہ وہ افراد کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح فرمایا کہ انا جالس لمن ذکرنی، جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، میں مریض کے پاس ہوتا ہوں۔ اسی وجہ سے مریض کی احاطت کو بھی بہت زیادہ ثواب جو قرار دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ جس نے مریض کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ مریض کی کیا ہے؟ میں اس کے پاس ہوتا ہوں، مریض کے پاس، اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ ہوتا ہے، بے کاس، اس ٹائم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بتا دینا میں بہت نزدیک ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شارت سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس کیا ہے؟ تم اس طرح کرو کہ پس جب میں تمہیں حکم دوں، جب میرے امر ہیں اس پہ تم لبیک کہو، میرے فرمودات کو تم مانو، میرے فرامین کو تم مانو،
میرے حکم کی تم اجابت کرو، مجھ پر تو ایمان لاؤ، فلیؤمنوا بی، کس لیے؟ یہ سارا ہے مقصد، لعلہم یرشدون، تاکہ تم صراط مستقیم پہ گامزن، صراط مستقیم پر تم تاکہ جو ہے نا گامزن۔ جی معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ ذاتی اللہ۔ حکم فرمایا سی تو فون کریں تے میں کہ چلو تواڈے حکم دی تعمیل ہو جائے گی۔ نہیں میں سونی آخر سے فون تو بند نہیں، تسی اپنے اچھے اچھے سوال کرنے تو اگر سوانو اپنی مرضی کے مطابق جواب نہ بھی ملے تو میں پریشان نہیں ہونے چاہیے، فون کرو بے شک فون۔ جی جی فرماؤ۔ چلو اللہ انہوں نے خوش رکھے۔ سرکار علماء کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ذہن میں 2-3 سوال آتے ہیں۔ ابھی بڑی عید گزری ہے، ابراہیم اگر اللہ کے نبی کے جانے سے سب کچھ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھری اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پہ کیوں نہ چلی؟ دوسرے مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، دعا بھی کی تو اللہ نے بچانے سے انکار کر دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار کو اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو سرکار تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں، اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ابھی پیارے اعلان فرما دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو سرکار اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، یہاں پہ تو سرکار یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اور علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کاٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کٹنے نہیں دیتا، ادھر نوح علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں اللہ بچنے نہیں دیتا۔ تو کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ولی ہو یا پیغمبر ہو، ولی یا پیغمبر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات تب بنتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ ٹھیک، شکریہ بہت، زندہ باد، اچھے کویسچن آپ نے کیے، اور یہی ہے کہ آپ بالکل کویسچن کرتے رہیں۔ ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں ہے، اور باقی تو پھر اللہ کے حوالے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ نتیجہ جو ہے وہ بتا دیے لعلہم یرشدون، تاکہ جو ہے نا وہ رشد کیا ہے یہاں، تاکہ وہ آئیں اور صراط مستقیم پر پہنچ جائیں، صحیح اور جو سیدھا راستہ ہے دین حنیف کا اس کی طرف، تاکہ یہ لوگ گامزن ہو جائیں۔ یہ ہے سارے کا سارا۔ دعا کرو ہدایت پاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرو تاکہ صراط مستقیم کی طرف تم جاؤ، یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے دعائیں ایسی ہیں، منزل منتہا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر آپ کو اس منزل کی طرف بھی آنا ہوگا کہ جس کی دعا خود حضور نے فرمائی، جس کی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، جس کی دعا اگر آپ معصومین کی دعاؤں میں چلے جائیں، چونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ 3-4 منٹ جو ہیں باقی اپنے ناظرین کو کویسچن کا جواب دے دوں تاکہ یہ یہاں پہ نہ رہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی چونکہ لائیو پروگرام ہے تو میں اس کو یہیں پہ انشاءاللہ اس جو ڈسکشن ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جو کویسچن ہے ہماری عزیزہ کا، سسٹر کا، یہ مبارکباد دی، اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور صحت اور سلامتی دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے پرویز بھائی نے ہمیشہ ہماری گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ کو یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر دم انسان کو سارے وہی جو انسان چاہتا ہے اسے جواب ملے، یہاں پہ ہر ایک کی اپروچ چونکہ مختلف ہوا کرتی ہے، یہاں پہ آپ کو مختلف انداز کے ساتھ بھی جواب دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے جتنے کالرز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ دل سرد نہ ہوں، اس میں یہ نہ ہو کہ آپ بے چین ہو جائیں، بلکہ آپ ہر دم یہاں سے ہدایت ٹی وی سے کسی کو جو ہے نا وہ روکنا۔ اور یہ بالخصوص ہمارے پرویز بھائی بڑے اچھے اچھے کویسچن بھی لے کر آتے ہیں، اور کافی ان میں الحمدللہ رب العالمین جو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ان میں ترقی ہوئی ہے، اور کافی حد تک ان میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھا ان کا کویسچن ہے کہ خدا کے ولی کے ہاتھ میں
ہوا کرتا ہے جو سلسلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں، اپنے خلفاء کے صدقے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء اور معصومین کے صدقے میں، بلکہ نظام کائنات کی جو بنیادیں ہیں اللہ نے ان کے صدقے میں استوار رکھی ہوئی ہیں۔ وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے اس میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا اتھارٹی دی ہیں، اتھارٹیٹیو جو پاورز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں انبیاء کو۔ چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، یہ بھی اللہ نے انبیاء میں طاقت رکھی ہے۔ چاہیں تو انہیں یہ بتائیں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ چاہے تو یہ بتائیں تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا کیا ہوا ہے، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ چاہے تو ایک اندھا مادر زاد ہو، اس کے ہاتھوں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں تو اسے شفا مل جائے۔ ایک جو ہے نا مریض ہو، لا علاج ہو، اسے دم کر دیں، اسے شفا مل جائے۔ یہ ساری طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ساری طاقتوں کے پیچھے ایک طاقت جس کو مصلحت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ نسخ کی طاقت ہے، اسے بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو یثبت کی طاقت ہے، یمحو کی طاقت ہے، اسے بھی اللہ نے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا انہیں طاقتیں دی ہیں تو خود بالکل بے طاقت ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہی نے انہیں انبیاء اور اولیاء اور معصومین کو طاقتیں دی ہیں۔ ان کی طاقتیں کوئی طاقت خدا سے جدا نہیں ہیں، طاقتیں ان کی طاقت الہیہ ہے، یعنی الگ سے نہیں کوئی چیز ہے۔ یہ بعض کا جو نظریہ یہ بالکل غلط ہے، وہ نظریہ کہ خدا نے انہیں طاقتیں دے دی ہیں بس فارغ البال، پھر جو ایسا نظریہ نہیں، یہ نظریہ جو ہے نا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اوصیاء، اپنے خلفاء، اپنے معصومین کو اور اتھارٹیٹیو جو پاور دی ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق معجزات کے ساتھ ہو کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو روک دے، اور اس کے علاوہ جتنے جو معجزات ہیں، مردے کو وہ زندہ کر دے، زندہ ہے تو اسے مار دے، یہ ساری طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ولی فیض کو دی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک ہے مصلحتوں کی بنیاد پر ایک قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا، جس طرح میں نے اس پروگرام میں بھی غالباً آج سے گزشتہ جو ویک ہے کہ اللہ نے ان مصالح کی بنیاد پر، ان مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ چاہتا تھا کہ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی اسماعیل، اس قربانی کو کنورٹ کرے، اس کا جو ہے نا وہ بدلہ بنا دے، اس کا فدیہ بنا دے، ایک ایسی قربانی بنائے کہ جو کائنات میں ایک عظیم قربانی ہو، یعنی جسے اللہ عظیم کہے۔ آپ یہ دیکھیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے اس قربانی کا جو فدیہ ہے وہ قربانی عظیم رکھا ہے کہ جس کا آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی جتنی ہے متاع دنیا قلیل کہا ہے، یہ قلیل ہے، لیکن قربانی سید الشہداء عظیم ہے، اس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی مقایسہ جو ہے نا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مصلحت کی بنیاد کے اوپر، یہ نہیں کہ وہاں پہ اتھارٹی کو چھینا گیا حضرت ابراہیم کی، نعوذ باللہ، اتھارٹی کو نہیں چھینا گیا ہے، بلکہ کیا ہے اتھارٹی باقی رکھنے کے بعد بلکہ یہ کہا صدقتا اے ابراہیم تیرا کیا کرنا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، جب یہ دونوں باپ بیٹا حالت تسلیم پہ، یہ خدا نے کہا ہے، اور سر نیاز خم کیسا کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے مہر صداقت جو ہے نا وہ وہاں پہ رقم ہونے کے بعد فرمائے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اتھارٹی چھینی نہیں ہے، سچ کر دکھایا، سچائی صداقت ابراہیمی کی طرف لے گئے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں، اللہ نے ہی انہیں طاقتیں دی تھی، اللہ نے طاقت چھینی نہیں ہے حضرت ابراہیم سے، اولیاء کی نہیں طاقت چھینی کہاں، بلکہ سلسلہ امامت ودیت کیا اسی کے بعد ہے نا، اس کے بعد کی وہ آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ وَأَتَمَّهُنَّ، یعنی یہ سارے امتحانات سر کیے ہیں، جس میں سے ایک امتحان وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ والا تھا۔ اس میں سے اتھارٹی بڑھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اولیائیت میں اضافہ کیا ہے اللہ نے، چھری نہ چلانے سے اس کو اولیائیت کو سلب نہیں کیا بلکہ اولیائیت کو بڑھا دیا ہے۔
انی جاعلک للناس اماما۔ اور جہاں تک آپ نے حضرت نوح کے بیٹے کا کہا ہے کہ ان ابنی، حضرت نوح نے کہا دیکھا جب بیٹا شفقت پدری نے ایک دفعہ جب جوش مارا تو کہا کہ ان ابنی اللہم یا پروردگار، ان ابنی من اہلی، پروردگار دو نسبتیں یہاں پہ، ان ابنی یہ میرا بیٹا، من اہلی میری اہل سے ہے۔ فرمایا لیس من اہلک، نو کیا کہہ رہے ہو تم، تیری اہل سے نہیں ہے، لیس من اہلک، کیوں نہیں ہے؟ فإنہ عمل غیر صالح، اس وجہ سے نہیں ہے، یہ علت بتائیے، یہ وجہ بنائیے، یہ ریزننگ ہے، فإنہ عمل غیر صالح، اس کا عمل کیا ہے؟ غیر صالح ہے۔ یہ بات بتا دی ہے اور بہت ساری توجہ والی بات ہے کہ جب نبی کا بیٹا اگر عمل اس کا غیر صالح ہو جائے تو خدا کہتا ہے وہ نہیں، یہ غرقاب ہوگا۔ یہ بات بتا دی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے سے یا نبی کے پاس بیٹھنے سے کو بس ایسی چپ لگ جاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک ہی مرتبے پہ آ جاتے ہیں اور ایک ہی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے، بہت زبردست کویسچن ہے۔ یہ بات بتا دی ہے کہ بیٹے سے زیادہ تو باپ کے کوئی قریب نہیں ہوتا نا، بیوی سے زیادہ بھی تو شوہر کے کوئی قریب نہیں ہوتا ہے، یعنی بیوی سب سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے، بیٹا سب سے زیادہ باپ کے قریب ہوتا ہے، بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ بات بتا جو حکم خدا کی عدولی کرتا ہے اللہ اس کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ کسی پہلے نبی کا ہو یا ہمارے نبی کا ہو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں کہ خواہ مخواہ وہ سیناریوز اور وہ خواہ پرسیپشن نہ بناتے رہو کہ ہاں جی سب کے سارے ایک ایک مرتبہ کے ہیں، جو ساتھ بیٹھ گیا یا جس نے دیکھ لیا اس کی ساری کی نجات ہو گئی، بلکہ کیا ہے؟ نجات ہے ہمیشہ عمل کے اوپر ہے۔ نبی کے بیٹے کی نجات بے عملی کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے وہ غرقاب ہوگا، اسی طرح کوئی بھی ہو۔ اگر بیٹا نہیں ہو سکتا تو باقی صحابی کی کیا بات ہو گئی، جو ساتھ بیٹھے اس کی کیا بات ہوگی؟ بیٹا اپنا اگر بد عملی کرے اور عمل غیر صالح ہو تو وہ غرقاب ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ پیغمبر اسلام جب قیامت کا دن آگے، جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ وہاں پہ ایسے میں جب حوض کوثر کچھ افراد آئیں گے اور وہاں کے پیغمبر دیکھیں گے ماشاءاللہ فوراً ریکگنائز کریں گے، پہچان لیں گے۔ ایسے میں کیا ہو جائے گا؟ فرشتے آ جائیں گے حائل بن فیحاولو، ایسا حائل اور اس قسم کی ماڈرنائز ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ایسا قسم کا حائل بن جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی یہ میرا صحاب ہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی حبیب آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی عطرت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لہذا دعا ہے اللہ ہمیں علم اور معرفت عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، آگاہی عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔